اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ استغفر اللہ من کل من کل ذنب استغفر اللہ ذنب و خطیۃ واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہوں ہم سب، ذکر قبول ہو یہ رب لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ شہید کرب و بلا تجھ پہ ہوں ہزاروں سلام۔ شہید کرب و بلا تجھ پہ ہوں ہزاروں سلام۔ شہید کرب و بلا پہ ہوں ہزاروں، امام اہل رضا تجھ پہ ہوں ہزاروں سلام۔ امام اہل رضا تجھ پہ ہوں تیری شہادت عظمیٰ کی ہے مثال کہاں، تو بے مثال ہوا تجھ پہ ہوں ہزاروں سلام۔ شہید کربلا تجھ پہ ہوں ہزاروں سلام۔ امام میں اہل رضا تجھ تیرا یہ جذبہ ایثار
یہ جہاد حق حسین سیدنا تجھ پہ ہو ہزاروں سلام شہید کرب و بلا تجھ پہ ہو امام میں اہل رضا تجھ میری عقیدت و الفت تیری نگاہ کرم ادھر نظر ہو ذرا تجھ پہ ہو ہزاروں سلام شہید کرب و بلا تجھ امام اہل رضا شہید تشنہ لب اے اسیر جور و جفا نثار راہ خدا تجھ پہ ہو ہزار شہید کرب و بلا تجھ پہ ہو امام میں اہل رضا تجھ گناہگار سہی طالب کرم مخفی رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ گناہگار سہی طالب کرم مخفی اسے بھی کچھ ہو عطا تجھ پہ ہو ہزار شہید کرب و ہزاروں امام اہل رضا تجھ تیرے ہو فیض سے آباد قادری مسجد آمین اللہم ربنا آمین ثم آمین تیرے ہو فیض سے آباد قادری مسجد قبول ہو یہ دعا تجھ پہ ہو ہزاروں سلام قبول ہو یہ دعا تجھ شہید کر امام اہل رضا تجھ پہ ہو ہزاروں سلام رسول پاک پہ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام محمد وعلی آلہ حاضرین کرام قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا یہ سلسلہ ہے جس میں آج کی شب سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دو معصوم بچوں کا ذکر اور ان کی شہادت کا مختصر تذکرہ مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی حاضری قبول فرمائے۔ ابتدا میں کچھ گفتگو
صبر کے موضوع پر ہے۔ اسلامی تعلیمات میں سے ایک تعلیم صبر ہے، جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہی نہیں، بار بار ثابت ہے۔ قرآن میں بار بار صبر کا ذکر ہے، حدیث میں بار بار صبر کا ذکر ہے، چونکہ میدان کربلا میں شہدائے کربلا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بار بار صبر کا ظہور ہوا، ایک بار نہیں، بار بار۔ دیکھیں نا، اگر آپ تاریخ دیکھیں کربلا کے واقعات کی تو پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کے گھرانے کے کئی افراد اور آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے، بیٹے شہید ہوئے۔ تو بار بار صبر کیا آپ نے، یعنی ایک بار نہیں کیا، بار بار صبر کیا۔ یہ صبر جو امام حسین نے کہ میدان کربلا میں کیا ہے، ایسا صبر ہر ایک تو کر نہیں سکتا، ایسی مثال کہیں اور مل نہیں سکتی۔ انبیاء کرام نے صبر کیا کفار و مشرکین کے ظلم و ستم پر، صحابہ نے صبر کیا کفار و مشرکین کے تنگ کرنے پر، اہل بیت پاک نے صبر کیا مخالفین کے ظلم و ستم پر، اولیاء اللہ نے صبر کیا گستاخوں کے گستاخیوں پر۔ تو صبر ہر جگہ ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ صبر کی تعلیم ہر مسلمان مرد کے لیے، ہر مسلمان عورت کے لیے، یہ الگ مرتبہ جگہ ہے، الگ بات ہے کہ صبر کا درجہ ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایسا صبر کر سکتا ہوں، ویسا صبر کر سکتا ہوں۔ اپنی حسب حیثیت، اپنے حسب طاقت کوئی صبر کر لے تو یہی بڑی بات ہے۔ صبر کا لفظی معنی ہے رکنا، ٹھہرنا۔ اسی لیے روزے کا بھی ایک معنی صبر ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں لوگ رکتے ہیں، کھانے سے، پینے سے، نفسانی خواہشات سے، تو وہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ ابھی سورۃ البقرہ کی میں نے آیت شریفہ کی تلاوت کی، جس میں اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو سب داخل ہو گئے اس میں، آپ بھی، میں بھی، دنیا بھر میں جہاں جہاں کوئی ایمان والا رہتا ہوگا، رہتی ہوگی، وہ سب شامل ہو گئے اس میں، کیونکہ خطاب کوئی خاص بندے سے یا خاص بندوں سے نہیں، ایمان والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے۔ استعینوا، مدد چاہو صبر کے ساتھ، اللہ سے مدد چاہو صبر کے ساتھ، صبر کو ذریعہ بناؤ مدد کا، اور صبر کرو۔ تو صبر زندگی میں مختلف مراحل میں ہمیں کرنا ہوگا۔ کہیں بھوک سے صبر، کہیں پیاس سے صبر، کہیں اولاد کے ضائع ہونے سے صبر،
کہیں کھیتی باڑی جائیداد کے نقصان سے صبر، کہیں اپنی جان کے نقصان سے صبر، کسی کی جان کے نقصان سے صبر کرنا ہوگا، کوشش کرنا ضرور ہوگی. یہ حکم ہے. جیسے کہ اللہ نے آگے فرمایا انہی آیات میں کہ آزمائش ہوگی تمہاری. میدان کربلا میں بھی امام حسین کی آزمائش تھی بہت بڑی. اللہ نے ان کو اس آزمائش میں پورا اتارا. صرف ان کو نہیں اتارا، ان کے تمام اہل خانہ، ان کے گھرانے والوں کو بھی پورا اتارا امتحان میں. ایسی ایک مثال آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملے گی. وہ بھی صبر ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹا دیا، چھری بھی چلا دی، مگر اللہ کو امتحان لینا مقصود تھا، بیٹے کی جان لینا مقصود نہیں تھا. ایک آزمائش تھی. تو ابراہیم علیہ السلام بھی پورا اترے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پورا اترے. اور اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو کھلا ہوا امتحان ہے تمہارا جس میں تم کامیاب ہو گئے. وہ صبر تھا. ہر ایک ایسا صبر نہیں کر سکتا نا. دیکھو نا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جب یہ کہا تھا، قرآن میں اس کا ذکر ہے سورۃ الصافات میں، کہ قال یا بنی انی اری فی المنام اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ جواب کیا دیا؟ یہ نہیں کہا کہ نہیں 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 میں تو نہیں ہونے دوں گا ایسا، خواب آپ نے دیکھا ہے، ذبح مجھے ہونا ہے، میں تو نہیں کر سکتا ایسا. نہیں، کہا یا ابتی افعل ما تؤمر، آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. بہت بڑی مثال ہے، نص قرآنی سے ثابت ہو رہی ہے. یہ قرآن کا واقعہ بتا رہا ہوں، کوئی افسانہ نہیں ہے، ڈرامہ نہیں ہے، قرآن کی بات ہے. فرمایا میں یہ صبر کروں گا. ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ صبر تھا، کیونکہ باپ تھے نا، وہ بیٹے کو ذبح کرنے پر صبر کر رہے ہیں، اللہ کا حکم مان رہے ہیں. بیٹا اللہ کے حکم پہ لیٹ گیا، چوں چرا نہیں کی، کہا وہ کرو جو اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے، بس مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو آپ. یعنی اس طرف اشارہ تھا کہ اگر اللہ کا حکم صریح آ جائے، ڈیفینیٹ آرڈر، جس میں کوئی چوں چرا کی گنجائش نہ ہو، تو اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کرنا ہے. تو کر لیا، مگر جب چھری چلائی تو چھری ان پر نہیں چلی، اس کی جگہ اللہ تعالی نے جانور بھیج دیا. اسی کی یادگار ہر سال ہوتی ہے. بس اتنا بتا رہا ہوں، آگے بڑھتا ہوں کہ یہ صبر کی مثال تھی. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکوایا. آگ میں پھینک رہا ہو کوئی کسی کو، کتنا بڑا صبر ہوگا وہ. یہاں کوئی آگ میں پھینک رہا ہوگا تو کوئی مکے مارے گا اس کو، کوئی کیا کرے گا، کوئی گالیاں دے گا، کوئی کیا کرے گا، کوئی کیا کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے کہ آگ میں پھینکوایا گیا ان کو، تو صبر کیا.
آگ میں جاتے ہوئے اللہ کے بھروسے پر. تو اللہ کی طرف سے آگ کو کیا حکم ہوا؟ قلنا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. فرمایا اللہ نے، ہم نے آگ کو حکم دے دیا، قلنا ہم نے حکم دیا، یا نارو کونی بردا وسلاما، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر، یعنی ان کا کچھ نہ بگڑنا. اب آگ کی خاصیت کیا ہے بتاؤ؟ آگ کی خاصیت تو یہ ہے کہ کوئی ہاتھ ڈالے تو ہاتھ جل جائے، پاؤں ڈالے تو پاؤں جل جائے، آگ کے قریب کھڑا ہو جائے تو جھلس جائے. رات دن ہم سنتے رہتے ہیں نا یہ باتیں، آگ سے جھلسنا، اتنا جھلسنا کہ موت واقع ہو جائے. اللہ نے یہ بتایا کہ وہی آگ جس کے اندر یہ خاصیت خود اللہ ہی نے رکھی ہے، مگر جب اللہ کے پیغمبر نے صبر کے ساتھ اس آگ میں جانا پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس آگ کو یہ حکم دے دیا کہ تو اپنی خاصیت چھوڑ دے، تیری خاصیت جلانا ہے، تیری خاصیت کسی کا حلیہ بگاڑنا ہے. مگر اے آگ، یہ میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، اور یہ صبر کا امتحان دے رہا ہے، اس وقت اس کا امتحان ہو رہا ہے. میں رب ہوں، مجھے حق ہے امتحان لینے کا، امتحان لے رہا ہوں. تو یہ صبر کرتے ہوئے آگ میں جا رہا ہے. اے آگ، تو ٹھنڈی بھی ہو جا، بردن ٹھنڈی، سلامن سلامتی والی، علی ابراہیم. ہو گئے ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی بن گئی، سلامت باہر نکل آئے، آگ نے کچھ نہیں بگاڑا. یہ تو یہ مولانا روم علیہ الرحمٰن نے ایک واقعہ بیان کیا، حکایت مثنوی شریف کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہمان آئے تو آپ نے انہیں کھانا کھلایا. تو جس دسترخوان پر کھانا کھلایا اس دسترخوان کو بعد میں گھر والوں نے دھونے کے لیے یا صاف کرنے کے لیے تندور میں ڈالا، آگ کے تندور میں. تو وہ دسترخوان جلا نہیں، آگ نے اس دسترخوان کو نہیں جلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اس پر لگ گئے تھے. یہ ایک مثال ہے کہ آگ کی خاصیت تو چیزوں کو جلانا ہے، چاہے بندے کو جلائے، چاہے کپڑے کو جلائے، چاہے کاغذ کو جلائے، چاہے کسی بھی چیز کو جلائے. آپ دیکھیں آگ پر کھانا پک جاتا ہے نا. آگ تو گرم کرنے والی چیز ہے نا، ٹھنڈا کرنے والی تو نہیں ہے. مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اے آگ سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. گویا اللہ نے بتا دیا کہ اللہ ہی کسی چیز میں کوئی خاصیت پیدا کرتا ہے اور اللہ ہی اس کو روک بھی لیتا ہے امتحان کے لیے. اس خاصیت سے روک لیتا ہے اللہ، تو روک لیا آگ کو. ایسی بڑی بڑی مثالیں، بہت سی مثالیں. تو قرآن مجید میں اللہ نے یہ فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ فرما رہا ہے ہم آزمائیں گے تم کو. صبر کرنا. کیسے آزمائیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، چیز کے ساتھ. کون سی چیز کے ساتھ؟ من الخوف، خوف طاری کر کے تم کو آزمائیں گے کہ تم خوف میں کیا کرتے ہو. یعنی دنیا والوں کا خوف، بندوں کا خوف، بادشاہ کا خوف، حاکم کا خوف، چور کا خوف، ڈاکو کا خوف، کسی کا بھی خوف تمہارے اوپر طاری کر کے تم کو آزمائیں گے تم کیا کرتے ہو، صبر کرتے ہو یا کیا کرتے ہو. من الخوف. اب میدان کربلا میں کیا تھا؟
خوف تو تھا. جہاں ہر طرف تلواریں ہوں، لشکر ہو، اور وہ لشکر تعداد میں سید الشہداء امام حسین کے لشکر سے بھی بڑا ہو، تو خوف نہیں ہوگا تو ہو کیا ہوگا؟ خوف تو تھا. مگر وہ خوف امام حسین کا اس لیے کچھ نہیں بگاڑ سکا کہ امام حسین محض اللہ کا خوف رکھنے والے تھے. اللہ کا خوف. قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو. جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے خوف سے بچاتا ہے، دوسرے خوفوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے اللہ. جو اللہ سے ڈرتا رہے، بس حق بات پر کھڑا رہے استقامت کے ساتھ. من الخوف والجوع، فرمایا بھوک سے آزمائیں گے تم کو. کبھی اتنا بھوک لگ جائے تمہیں اور تمہارے پاس کھانے کو نہ ہو تو آزمائیں گے کہ تم کیا کرتے ہو. کیا موبائل فون چھینتے ہو کسی کا؟ کیا چوری کرنے جاتے ہو کسی کے گھر میں دیوار پھلانگ کر؟ کیا ڈاکہ ڈالتے ہو؟ کیا قبضہ کرتے ہو؟ کیا کسی سے کچھ چیز چھینتے ہو اس بنا پر کہ تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے؟ نہیں. اگر ایسا مقام آ جائے کہ جہاں بندہ اتنا مجبور ہو کہ اس کو 2 وقت کا کھانا بھی نہ ملے، تو شریعت نے اجازت دی کہ کسی سے سوال کر لے. چوری پھر بھی نہیں کرو، ڈاکہ پھر بھی نہ ڈالو، چیز پھر بھی نہ چینو، قبضہ پھر بھی نہ کرو، سوال کرو کسی سے. اب تم جائز ہے تمہارے لیے سوال کرنا، دستے سوال دراز کرو، مانگو. اس کے لیے مانگنا جائز ہو جائے گا، یہ اس کا حق ہو جائے گا کہ اس کے پاس 1 وقت کا یا 2 وقت کا بھی کھانا ہے ہی نہیں، مجبور ہے بہت. تو پھر یہ راستہ کھول دیا اللہ نے. اب مانگ لو، صبر کرو. تو بھوک سے بھی اللہ آزما لیتا ہے. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، فرمایا مالوں کے نقصان سے بھی تم کو آزمائے گا. تمہارا مال لٹ جائے، تمہارا مال ضائع ہو جائے، تمہارا مال چھن جائے، نقصان ہو جائے، کاروبار میں ہو جائے، اس سے بھی آزمائے گا اللہ تمہیں. اس کو بھی آزمائش سمجھو، صبر کرو. وَالْأَنفُسِ، فرمایا تمہاری جان سے بھی تم کو آزمائے گا اللہ. تمہاری جان کو خطرہ ہو جائے، تمہاری اولاد کی جان کو خطرہ ہو جائے، تمہارے ماں باپ کی جان کو خطرہ ہو جائے، اس سے بھی اللہ آزما سکتا ہے. صبر کرو. والثمرات، تمہاری کھیتیاں، تمہاری جائیدادیں اور تمہارے ثمرات میں تمہاری خود اولاد بھی آ گئی، ان سے بھی اللہ تم کو آزما سکتا ہے. صبر کرو. وبشر الصابرین، اللہ نے فرمایا خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کو. یعنی اتنی آزمائشیں، کہیں خوف، کہیں بھوک، کہیں مال کا نقصان، کہیں جان کا نقصان، کہیں کھیتی باڑی کا نقصان، اور پھر بھی کوئی صبر کر رہا ہے تو فرمایا اس کے لیے بشارت، خوشخبری ہے. یہاں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی، وہاں تو ہوگی. یہ جو فرمایا استعینوا بالصبر، صبر سے مدد مانگو. میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ انہی محافل میں قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے سلسلے میں 2 محرم کی محفل سے خطاب فرما رہے تھے، 50 سال پہلے کی بات. تو آپ نے صبر کے موضوع پر خطاب فرمایا اور یہ آیت شریفہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاۃ سے. فرمایا غور کرو کہ صلاۃ، نماز دن میں 5 وقت فرض ہے نا، فرض عبادات میں سب سے اہم عبادت جو روزانہ فرض ہے. ہر عبادت تو روزانہ فرض نہیں ہے نا، ہوتی تو فرض ہے وہ،
حج فرض ہے، کیا روزانہ فرض ہے؟ نہیں، زندگی میں ایک بار، اور وہ بھی اس پر جس کی گنجائش ہو، ورنہ حج بھی فرض نہیں ہوگا۔ تو فرض عبادت مگر زندگی میں ایک بار، پھر بھلے 10 حج کرو، وہ نفلی حج ہوں گے، فرض ادا ہو گیا۔ زکوٰۃ فرض عبادت، سال میں ایک بار، بار بار نہیں۔ روزہ فرض عبادت، سال میں ایک مہینہ، ہر مہینے نہیں، دیکھ رہے ہیں آپ۔ مگر نماز روزانہ، اور ایک وقت نہیں، 5 وقت، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نماز۔ تو نماز کا مرتبہ ایسا بنا دیا کہ فرض عبادات میں ساری عبادات سے بڑھ کر۔ مگر جد امجد نے کیا فرمایا کہ غور کرو کہ نماز کا ذکر بعد میں آیا، صبر کا ذکر پہلے لایا اللہ نے۔ فرمایا اگر صبر نہیں ہوگا تو نماز میں بھی کہاں مزہ آئے گا، یہ فرمایا۔ اس پہ آپ نے ایک اور بات فرمائی، فرمایا جمعہ میں بھی نماز پڑھنے آئیں گے تو ایسی جگہ بیٹھیں گے کہ پڑھتے ہی پار ہو جائیں، یہ الفاظ فرمائے، پڑھتے ہی پار ہو جائیں، یعنی کہ جمعہ بھی پڑھیں گے تو ایسا کہ بھائی بس جلدی سے پڑھ کے اور جلدی سے بھاگ جائیں، جیسے کوئی سر سے اتار رہا ہو۔ اور فرمایا جمعہ میں مصافحے کے وقت، مصافحہ ہوتا تھا نا، ملاقات لوگ کرتے، فرمایا اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ پرواہ نہیں کرتے کہ کسی کو دھکا لگ جائے، کسی کو کیا ہو جائے، جلد بازی کرتے، ادم بازی کرتے۔ تو فرمایا صبر تو ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے اس کا ذکر کیا، استعینوا بالصبر، پہلے صبر، والصلاۃ، اور نماز۔ تو صبر سے بھی مدد حاصل کرو اور نماز سے بھی مدد حاصل کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف، کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے، نفلی نماز، وسیلہ بناتے تھے نماز کو، یعنی کہ نماز سے مدد، کہ کوئی پریشانی آ گئی تو نماز پڑھو، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل کو حل کر دے۔ نفل پڑھو، صلاۃ الحاجت پڑھو، اس کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں، اسی حاجت کی نیت کر کے جو تمہیں درپیش ہے، تمہاری جو مشکل ہے نا کوئی، اس کی نیت کر کے کہ یا اللہ اس نماز کی برکت سے اس مشکل کو حل فرما۔ تو عبادت ہے نا وہ نماز، ثواب بھی مل رہا ہے عبادت کا، اور وسیلہ بن رہی ہے وہ نماز۔ اسی طرح صبر کرو اور صبر کو بھی وسیلہ بناؤ، اے اللہ میں اس صبر کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں کہ میری یہ مشکل حل فرما دے، مجھے اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ پھر آپ نے ایک شعر پڑھا جد امجد رحمۃ اللہ علیہ، فقر کی ایک ایک منزل میں، فقر کی ایک ایک منزل میں صبر ہے، شکر ہے، قناعت ہے۔ دیکھا 3 چیزیں بیان فرما، فقر کی ایک ایک منزل میں، یعنی اگر فقیری کی طرف کوئی دھیان کرے، فقیری کا مطلب بھیک مانگنے والا نہیں ہوتا ہے، عرف عام میں ہم لوگ کہتے ہیں فقیر آیا ہے بھائی فقیر، نہیں، وہ تو گداگر ہوتا ہے۔ فقیر ہوتے ہیں بزرگ، درویش، اللہ والے۔ فقر ایک صفت ہے، ایک صفت ہے، ایک خوبی ہے۔ تو فرمایا فقر کی منزل میں صبر ہے، اس کے بغیر فقر نہیں ہو سکتا۔ فقر کا دعویٰ بیکار ہے، جس کے پاس صبر نہیں ہے وہ میں فقیر ہوں، یعنی میں اللہ والا ہوں۔ کیسا اللہ والا ہے تو؟ صبر تو ہے نہیں تیرے پاس۔ شکر نہیں ہے، وہ کہے میں اللہ والا ہوں، کون سا اللہ والا تو ہے؟ شکر تو کرتا ہی نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ قناعت کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ اللہ نے دیا اس پر اکتفا کرے کہ یا اللہ یہ بھی بہت ہے میرے لیے۔ کوئی ایسا بھی ہوگا دنیا میں جس کے پاس یہ بھی نہیں ہوگا جو میرے پاس ہے، اتنا بھی نہیں ہوگا جتنا میرے پاس ہے، تو یا اللہ تو نے جو مجھے دیا
میں اس پر قناعت کر رہا ہوں. تو ہی برکت دینے والا ہے, تو اسی میں برکت پیدا کر دے. لالچ نہ کرے یا کسی دوسرے کا مال نہ چھینے, قناعت کرے. صبر و رضا کی دولت اپنا ہے یہ خزانہ. ایک کلام ہے جد امجد کا, اس کا شعر پڑھ رہا ہوں. صبر و رضا کی دولت اپنا ہے یہ خزانہ, اور خانہ قناعت ہمسایہ ہے ہمارا. صبر و رضا کی دولت ہمارا خزانہ ہے. فرمایا ہمارے پاس یہ خزانہ ہے. قارون کے پاس اپنا خزانہ تھا, اللہ نے اس کو قارون سمیت خزانے سمیت دھسا دیا زمین میں. خزانہ اس کے کام نہیں آیا, مگر اللہ والے یہ فرما رہے ہیں ہمارے پاس خزانہ ہے صبر و رضا کا ہے. اللہ کی بارگاہ میں صبر اور اللہ کی رضا, اس میں راضی رہو. صبر و رضا کی دولت اپنا ہے یہ خزانہ, اور خانہ قناعت ہمسایہ ہے ہمارا. یہ ہمارا ہمسایہ تو خانہ قناعت ہے. ہمسایہ کہتے ہیں جو ساتھ میں رہتا ہو, پڑوس میں, اس کو کہتے ہیں نا ہمسایہ, پڑوسی. تو فرمایا ہمارا ہمسایہ یہ جو ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے وہ قناعت ہے کہ ہم اس کو چھوڑتے نہیں. یہ ہے تعلیم, اور خاص کر ہمارے بزرگوں کی تعلیم. دیکھ رہے نا آپ, میں قرآن پڑھ رہا ہوں یا میں حدیث پڑھ رہا ہوں, اور میں ساتھ میں اپنے بزرگوں کے اشعار پڑھ رہا ہوں, تعلیمات بیان کر رہا ہوں. تو ہے نا یہ تعلیمات یہاں کی. ایسی تو نہیں میں کہتا کہ بھئی کون سی ایسی تعلیم ہے جو یہاں نہ ہو. صبر کی تعلیم یہاں, شکر کی تعلیم یہاں, عاجزی کی تعلیم یہاں, قناعت کی تعلیم یہاں, اللہ کی رضا کی تعلیم یہاں. بتاؤ کون سی تعلیم ہے جو یہاں نہیں ہوگی. عاجزی کی تعلیم کا واقعہ بتاؤں آپ کو. میرے جد امجد کے آخری وقت میں, شاید انتقال والا دن تھا یا اس سے ایک آدھ دن پہلے کا دن, تو آپ کو سانس لینے میں تکلیف کا سامنا تھا, سانس میں دشواری تھی. تو معالج آئے آپ کے, بہت اچھے ڈاکٹر تھے وہ, انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. یہ باتیں جو میں بتاتا ہوں اس کو فالتو مت سمجھنا, اس کے اندر تعلیم ہے نا بھائی. سنیں گے تو آپ کہیں گے ہاں تعلیم تو ہے. تو جد امجد پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے, ڈاکٹر آیا, اس نے دیکھا کہ آپ کو سانس میں تکلیف ہو رہی ہے, سانس لینے. تو اس نے کہا آپ ایسا کرو, جو وہاں کھڑے تھے لوگ, میں بھی تھا وہاں, اور غالباً والد ماجد ہوں گے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ ان کے پلنگ پر کچھ تکیے رکھیں, تکیے پہ تکیہ, تکیے پہ تکیہ, یہاں تک کہ پیشانی تکیے پر ٹک جائے, تو اس میں سانس میں کچھ ان کو آرام آئے گا, کیونکہ سر ان کا جھک رہا ہے. ڈاکٹر نے کہا سر ان کا جھک رہا ہے, سانس میں تکلیف ہو رہی ہے اور سر جھک رہا ہے. تو آپ نے اس پر یہ فرمایا, یہ جملہ ملفوظات میں میں نے لکھا ہے, یہ بات کتاب میں پڑھ لینا آپ. آپ نے فرمایا بابا سر کا جھکا ہوا رہنا ہی بہتر ہے. اس نے کسی اور تناظر میں کہا, ڈاکٹر نے, کہ سر جھک رہا ہے, اور آپ نے کسی اور تناظر میں کہا, تعلیم کے تناظر میں, یہ فرمایا بابا سر کا جھکا ہوا رہنا ہی بہتر ہے. گویا کہ آخری وقتوں میں یہ تعلیم دی کہ عاجزی انکساری بڑی نعمت ہے. سر کا جھکے رہنے سے یہ مراد ہے کہ دنیا میں سر کو جھکا کے چلو, عاجزی سے, یوں. تو بات سے بات نکلتی جا رہی ہے, بات ہو رہی ہے صبر پر. تو سورہ بقرہ کی تو میں نے یہ آیت شریفہ بتا دی, استعینوا بالصبر والصلاۃ. کسی کے مرنے پہ صبر, کسی چیز کے گم ہونے پہ صبر, اور کوئی مشکل ہو, کوئی مصیبت ہو, اس پہ صبر. یہ ہے مفہوم صبر کا. اب سورہ زمر ہے قرآن مجید کی 23ویں پارے میں, اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری سنائی ہے صابروں کو.
کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس خوشخبری پہ پورا اتریں گے. کیا خوشخبری سنائیے؟ آیت نمبر 10 سورۃ الزمر 24واں پارہ یاد رکھنا، ہاں چاہے گھر جا کے دیکھ لینا. اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. سبحان اللہ. اوہو بہت بڑی بات بیان. صبر پر بہت بڑا بدلہ، اس سے بڑا بدلہ نہیں ہو سکتا کوئی. پھر پڑھتا ہوں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. فرمایا صابروں کو ان کا ثواب بغیر گنتی کے دیا جائے گا. اللہ دیکھ رہے آپ اتنی سی آیت شریفہ پر کتنی بڑی بات ہے. سمجھنے والا سمجھ جائے گا. بغیر حساب، حالانکہ قیامت میں تو حساب کتاب ہوگا نا، مشہور ہے. ترازو ہوگا، نیکیاں تولی جائیں گی. حضرت مولا علی مشکل کشا مرتضی مجتبی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن اندازہ کر کے حساب کر کے اس کو دیا جائے گا، مگر جو صبر کرنے والے ہوں گے ان کو بغیر حساب کے صبر کا بدلہ دیا جائے گا. حضرت علی فرما رہے نماز کا بھی وزن کیا جائے گا. کتنی نمازیں تھیں، کتنی قضا ہوئیں، کتنی تم نے نہیں پڑھی، حساب کیا جائے گا. حدیث پاک میں کہ اللہ کے حق میں ہے نماز. نماز بندے کا حق نہیں ہوتا، وہ اللہ کا حق ہے. آپ نماز نہ پڑھو تو میرا کیا نقصان ہے، میں نماز نہ پڑھوں تو آپ کا کیا نقصان ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کا حق ہے نا، اللہ ناراض ہوگا. تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے حق کے بارے میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے، کہ تم نے کتنی نمازیں پڑھی تھی زندگی میں، قضا کتنی کی تھی، پھر ان کو ادا کیا کہ نہیں کیا، نمازیں پوری کی کہ نہیں کی، نماز کی طرف توجہ کی کہ نہیں کی، فرض پڑھی کہ نہیں پڑھی، نفل پڑھی کہ نہیں پڑھی، سنت پڑھی کہ نہیں پڑھی، واجب پڑھی کہ نہیں پڑھی. یعنی جو نمازیں ان کا حساب ہے. کسی کا شعر ہے فارسی زبان میں، روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرسش نماز بود. کہنے والا کہہ رہا ہے کہ روز محشر، حشر کا دن کہ بڑا جاں گداز دن ہوگا، یعنی جان نکالنے والا بڑا خطرناک دن. عیش و آرام سب بھول جائے گا وہاں پر. تو مگر فرمایا وہاں کیا ہوگا؟ روز محشر کہ جہاں گداز بہت اولین پرسش نماز بہت. سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا. تو نماز کی طرف توجہ دو. اللہ کا حق ہے مگر وہ بندے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو کہتے ہیں حقوق العباد. ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. حقوق العباد میں سب سے پہلے ناحق قتل کا حساب کیا جائے گا کہ تم نے کسی کو ناحق قتل کیا تھا، تیار ہو جاؤ سزا کے لیے. دنیا میں تم نے کسی کو ناجائز قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، خالی اپنی نفسانیت کے لیے، سیاست کے لیے، دولت کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے قتل کیا کسی کو تم نے، اس کا حساب ہوگا. تو حضرت علی کیا فرما رہے ہیں کہ ہر نیکی کرنے والی کی نیکیوں کا وزن بے اندازہ، ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ اور بے حساب دیا جائے گا. اس بدلے کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ اصحاب مصیبت، جن پر مصیبتیں آئی ہوں دنیا میں،
وہ حاضر کیے جائیں گے، نہ ان کے لیے میزان قائم کی جائے گی، نہ ان کے لیے کوئی دفتر کھولا جائے گا یعنی کتاب، ان پر اجر و ثواب کی بے حساب بارش ہوگی، یہاں تک کہ دنیا میں عافیت کی زندگی بسر کرنے والے انہیں دیکھ کر آرزو کریں گے کہ کاش ہم اہل مصیبت میں سے ہوتے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیا کیا بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں جو عیش و آرام کر رہے تھے نا، اور یہ مصیبت میں تھے کوئی، تو ان کو جو اب قیامت میں اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دے گا، تو وہ جو دنیا میں جنہوں نے عیش کیا ہوا ہوگا نا، وہ ان کو دیکھ کر حسرت کریں گے کاش ہم مصیبت میں ہوتے، تو ہمیں بھی ایسا بدلہ ملتا، بغیر حساب کا ملتا، بغیر گنتی کا ملتا، جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی ترازو نہیں رکھا ہوتا، تو ہم بھی کاش اسی لائن میں کھڑے ہوتے۔ تو یہ سورہ زمر کی میں نے آیت شریفہ جو پڑھی، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں زندگی کے اندر ایسے بے شمار مواقع آتے ہیں، یہ میں کوئی انوکھی بات میں نے نہیں کی اب تک جو کی، بہت سے موقع آتے ہیں جن پر صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کے مرنے پر تو بہت زیادہ ہوتی نا، رونا پیٹنا یہ وہ، خاص کر خواتین ہے نا، وہ تو بہت ہی زیادہ سینہ پیٹتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں۔ حضور نے منع کیا حدیث میں، نوحہ کرنا، بین کرنا، فرمایا یہ مت کرنا، رونا بھلے ہو سکتا ہے لیکن کپڑے پھاڑنا، اول فول بکنا، ایسی باتیں نہیں کرنا کسی کے مرنے پر، صبر کرنا۔ حدیث پاک یاد آ رہی ہے ایک صحیح بخاری شریف کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ قبر پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی رو رہی، محدثین فرماتے ہیں کہ غالباً اس کے بیٹے کی قبر تھی، اس بیٹے کی یاد آ رہی ہوگی، وہ وہاں رو رہی تھی بیٹھ کر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو آپ ٹھہر گئے اور اس سے کیا فرمایا، اے مائی، اے عورت صبر کر۔ وہ پہچانتی نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نے کہا آپ یہاں سے جاؤ، حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، جو مصیبت مجھ پہ پہنچی وہ آپ پہ نہیں پہنچی، وہ مصیبت آپ کو نہیں آئی جو مجھ کو آئی، یہ الفاظ کہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، تشریف لے گئے۔ بعد میں کسی نے اس عورت کو بتایا کہ تم نے کس کے ساتھ بات کی تھی؟ بولا پتہ نہیں کون، بولا اللہ کے رسول تھے، وہ محمد رسول اللہ تھے۔ اوہ ڈر گئی، اوہو کہ میں نے کیا گناہ کر دیا، کیا بے ادبی کر دی، کیا گستاخی کر دی، میرے منہ سے کیا نکل گیا، بھاگی بھی گئی دربار رسالت میں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں، پکی حدیث۔ دربار میں گئی تو وہاں کوئی دربان تو تھا نہیں، کوئی چوکیدار، کوئی پہرادار، کوئی نہیں تھا، سیدھے پہنچ گئی اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ معافی مانگنے آئی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے پتہ نہیں تھا، میں رو رہی تھی، آپ نے مجھے تلقین کی کہ صبر کر، بجائے صبر کرنے کے میں نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ، آپ پہ وہ مصیبت تھوڑی پڑی جو مجھ پر پڑی ہے، تو اب مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کون ہیں، تو میں معافی مانگنے آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا صبر تو وہی تھا جو اس وقت کرتی، پہلا صبر ہوتا ہے اس وقت کرتے، جب تجھ پر مصیبت پڑی تھی نا تو صبر کرتے۔ تو صبر جو ہے مصیبت پر اس وقت کرنا جب مصیبت نازل ہوئی ہو، یہ بڑے دل گردے کا کام ہے، مگر کوشش کرنی چاہیے چاہے جتنا بھی ہو جائے۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ ہر بندہ صبر کے انتہا پر پہنچے گا، ارے ہم لوگ تو تھوڑا سا بھی صبر نہیں کر سکتے، انتہا پہ کیا کہیں گے؟ صبر کی انتہا کون کر سکتا ہے سوائے اللہ والوں کے، انبیاء کے، اولیاء کے، اصحاب کے، اہل بیت کے، یا امام حسین کے سوا اور کون صبر کر سکتا ہے؟ اس منزل پر کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شب عاشورہ میں یہ دعا فرما رہے تھے، اللہم آت الحسین صبرا جمیلا، اے اللہ تو مجھے صبر جمیل عطا فرما، حسین کو صبر جمیل عطا فرما۔ صبر جمیل کہتے ہیں بہترین صبر کو، صبر جمیل کا لفظ آپ سنتے رہتے ہو نا، تو جمیل کا مطلب ہوتا ہے بہتر، بہتر، اچھا، صبر جمیل عطا فرما۔
بہتر صبر عطا فرما۔ قرآن مجید میں ایک آیت شریفہ کے الفاظ ہیں اللہم افرغ علینا صبرا، ہاں بڑے اچھے الفاظ ہیں، اللہم افرغ علینا صبرا، یا اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، جیسے کوئی پانی انڈیل دیتا ہے، یعنی صبر تھوڑا نہیں، ہم پر پانی کی طرح صبر انڈیل دے، تو ہی صبر دینے والا ہے۔ اب آپ دیکھو نا صبر والوں کے لیے اللہ نے کیا بشارت دی ہے، ان اللہ مع الصابرین، کیا ہے اس سے بڑی خوشخبری بتاؤ؟ ان اللہ مع الصابرین سے بڑی کوئی خوشخبری لا کے دکھائے نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں ساتھ ہوں صبر کرنے والوں کے۔ اب کوئی کہے نہیں مجھے تو اللہ نہیں چاہیے، جا بھائی تیرا نصیب، اللہ تو تجھے یہ فرما رہا ہے صبر کرنے والے کے لیے کہ میں ساتھ ہوں تیرے، تو یہ کہے کہ اللہ جب تو ساتھ ہے تو پھر کیا غم، تو ہمارے ساتھ رہے بس۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو آزمائش میں، مشکل میں، پریشانی میں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ، حسن و حسین پر بھی مدام۔ صلی اللہ علیہ قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی۔ قدیمی کا عنوان کیوں ہے آپ کو معلوم ہے کہ اہل سنت و جماعت میں مجھ فقیر گناہگار کے خاندان میں، میرے خاندان نے، میرے آبا و اجداد نے، میرے مشائخ نے سنیت کے لیے، سنیوں کے لیے ان مجالس کا سلسلہ شروع کیا، تاکہ جب سنی یہ سوچے کہ مجھے بھی کہیں امام حسین کے یاد میں جانا ہے تو وہ یہاں آ جائے اور دوسرے کو بھی بتا دے تم بھی یہاں چلو۔ تو یہ قدیمی محفل ہے، آج کی نہیں۔ اب آج جو بیان ہے وہ کیا ہے، جو میں نے کہا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل کوفہ نے خطوط بھیجے، یزید کی حکومت کو دیکھ کر بیزار ہو کر ان کو خطوط لکھے کہ یا امام، یا حسین، ہم آپ کے طلبگار ہیں، ہم آپ کو چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں کوفہ میں اور آپ ہمارے امام بنیں، ہم آپ کی زیر قیادت رہنا چاہتے ہیں۔ تو جب حضرت امام حسین نے ان کے خطوط پائے، ایک خط نہیں، تقریباً روایات میں ہے کہ 150 خطوط پہنچے الگ الگ لوگوں کے، 150 کے قریب، کہ آپ آئیں، آپ آئیں، آپ آئیں، یعنی پیچھے لگ گئے امام حسین کے، اصرار کرنے لگے کہ آپ تشریف لے آئیں۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ سوچا کہ اگر قوم پر مشکل آئی ہو اور قوم آواز دے، جیسا کہ بلا رہے تھے امام حسین کو، اور اگر کوئی توجہ نہ کرے تو اللہ کی طرف سے اس کی باس پرس ہو سکتی ہے کہ تم نے مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیا، وہ تو تمہیں بلا رہے تھے، تمہیں پکار رہے تھے مدد کے لیے، تو آپ چلے جاتے۔ تو امام حسین نے ارادہ کیا، مگر کیا کیا کہ خود جانے سے پہلے اپنے چچا زاد، چچا کے بیٹے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، عقیل کے بیٹے امام مسلم، ان سے یہ کہا کہ مسلم آپ مجھ سے پہلے ذرا وہاں جاؤ کوفہ میں، وہاں جا کے پہنچو اور جا کر وہاں حالات کا جائزہ لو، سچویشن دیکھو کہ کیا ان کو واقعی ایسی محبت ہے کہ مجھے ایک پر ایک خط بھیج رہے ہیں، ایک پہ خط بھیج رہے ہیں، خط پہ خط، خط بلا رہے ہیں، بار بار بلا رہے ہیں، میں جانے کا ارادہ کر رہا ہوں،
مگر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ابھی نہ جائیں، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں آپ کو بھیجتا ہوں، آپ میرے نمائندہ بن کے جاؤ۔ اگر آپ نے جا کر دیکھا کہ واقعی وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، حسین کے چاہنے والے ہیں، حسین کے ماننے والے ہیں، اور امام حسین کو دل سے بلا رہے ہیں، تو مجھے تم اطلاع کر دینا، پھر میں بھی سفر اختیار کروں گا، میں بھی آ جاؤں گا۔ تو حضرت امام مسلم اپنے 2 ننھے بچوں کو لے کر، وہ بچے ان سے مانوس تھے، محمد اور ابراہیم، 2 بیٹے، جب حضرت امام مسلم اپنے گھر گئے کہ میں جا رہا ہوں کوفہ کی طرف، تو امام مسلم نے پہلے تو نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سلامی دی، رخصت ہوئے تو بچوں کو بھی ساتھ لے لیا، دونوں بیٹوں کو، اور وہ کوفہ پہنچ گئے۔ چنانچہ جب آپ کوفہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حالات تو واقعی ایسے ہیں کہ امام حسین کو یاد کر رہے ہیں لوگ، کیونکہ آپ نے جا کر بتایا کہ بھائی مجھے امام حسین نے بھیجا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ تمہاری محبت کتنے پانی کی ہے، کتنے پانی میں ہو تم لوگ۔ ایسا تو نہیں کہیں ڈر کے مارے ذرا سا کوئی تم کو ڈر دلائے تو تم چھوڑ دو گے راستہ؟ تو دیکھا کہ نہیں، بڑے چاہنے والے، بیعت کرنے لگے وہ امام مسلم سے، امام حسین کی بیعت، کہ جب تک وہ نہیں آ رہے ہم آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، یعنی عہد کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کہ ہم کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ، ہم امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں، بس آپ انہیں بلاؤ۔ چنانچہ نمازیں آپ کے پیچھے ہونے لگیں، اہل کوفہ آپ کی قیادت میں ادھر ادھر آنے جانے لگے۔ یہ خبر جب پہنچی یزید کی طرف تو اس نے کیا کیا کہ عبید اللہ بن زیاد کو اپنا جانشین بنا کر وہاں بھیجا کوفہ میں، کیونکہ ان کو خبر مل گئی کہ امام مسلم وہاں پہنچ گئے، تو اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ امام مسلم تو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیں گے اور لوگ ان کے حلقے میں داخل ہو جائیں گے ان کی خلافت کے حوالے سے، امام حسین کی۔ لہٰذا اس نے عبید اللہ بن زیاد کو وہاں بھیج دیا کہ تم جاؤ اور جا کر امام مسلم کو بھی گرفتار کرو اور ان پر سختی کرو اور ان لوگوں کو ڈراؤ جو ان کے ساتھ وہاں پر ہونا چاہ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ عبید اللہ بن زیاد جو تھا، اس نے ایک بھیس بدلا، ایسا بھیس بدلا کہ پتہ چلے کہ پتہ نہیں کون آ رہا ہے، اور وہاں پہنچ گیا۔ رات کا ٹائم تھا، لوگوں نے یہ سمجھا کہ کہیں امام حسین آ گئے، تو اس کے پاس جمع ہو گئے ہمدردی کے لیے، یعنی محبت جتانے کے لیے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ امام حسین تشریف لے آئے، کیونکہ ان کو بلوایا تھا، کیونکہ حضرت امام مسلم نے خط کے ذریعے امام حسین کو اطلاع کر دی تھی کہ آپ کے چاہنے والے یہاں بہت سارے ہیں، کئی ہزار ہیں، ایک تعداد ان کی یہ بتائی جاتی ہے 18,000، ان میں بڑے بڑے عالم لوگ بھی شامل تھے، علم والے، صاحب علم، ایسے لوگ شامل تھے، خالی عوام نہیں، خواص شامل تھے۔ تو امام مسلم نے خط لکھ دیا کہ یا امام آپ آ جائیے، حالات سازگار ہیں اور آپ کو امام بنانا چاہتے ہیں لوگ، تو آپ آ جائیں، سفر شروع کر دیں آپ۔ تو یہاں جب عبید اللہ بن زیاد وہاں پہنچا تو لوگوں نے کیا سمجھا، امام حسین آ گئے۔ اب جب اس کا راز کھلا تو ڈر گئے کہ یہ تو عبید اللہ بن زیاد ہے، یہ تو الٹا ہمیں روکنے کے لیے آیا ہے، یزید نے بھجوایا اس کو، گورنر بنا کے بھجوایا، حاکم بنا کے بھجوایا، بصرہ میں جانشین بنا کے بھیجا ہے، اور یہ تو ہمیں الٹا روکنے کے لیے آیا ہے بھائی۔ تو ڈر گئے اور ڈر کے ادھر ادھر ہونے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں قتل کر دیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ یہ جو اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے تھے، 18,000 جن کی تعداد بتائی جاتی ہے، حضرت سلطان عارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں، ابیات باہو میں اس طرف اشارہ کیا ہے امام حسین کے فضائل کے حوالے سے، اس طرف اشارہ کیا کہ دیکھو علم تو تھا ان کے پاس، اہل کوفہ کے پاس عالم بھی تھے ان میں، مگر استقامت کا مظاہرہ نہیں کیا انہوں نے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خوف نہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں، ہم تو حق کا ساتھ دیں گے چاہے جان چلی جائے، مگر نہیں۔
تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار لکھے ہیں، جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو. وہ فرما رہے اگر علم میں دین ہوتا، دین کے لیے علم ضروری ہے اور علم کے لیے دین ضروری ہے، مگر فرمایا کہ اگر دین علم کے اندر ہی ہوتا تو پھر سر نیزے پہ کیوں چڑھتے وہاں؟ وہ لوگ آگے آ جاتے امام حسین کے کہ ہم آپ سے پہلے لڑیں گے، ہم آپ سے بھی پہلے اپنا گلا کٹوائیں گے، ہم آپ کے آگے ہیں، ہم آپ کو بلا رہے ہیں، مگر نہیں، ہٹ گئے. جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو. 18,000 عالم آہ اگے حسین دے مردے ہو. اور ہمارے 18,000 عالم جو تھے نا حسین کے آگے جان قربان کر جاتے اپنی. کیوں بھاگے؟ کیوں قدم پیچھے ہٹایا؟ کیوں ڈرے؟ کیوں پھسل گئے؟ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا. وقت پہ انہوں نے دغا دے دی کوفیہ نے، ہے نا. تو اتنے سارے لوگوں نے امام مسلم کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کیا، اور جب یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو وہاں بھیجا تو لوگ تتر بتر ہو گئے، یہاں وہاں ہو گئے. اب کیا ہوا کہ امام مسلم نے جب دیکھا کہ یہ تو میری جان کا دشمن ہے اور ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، تو فی الحال آپ نے یہ سوچا کہ میں کہیں روپوش ہو جاؤں، چھپ جاؤں تاکہ مجھ تک نہ پہنچ پائے. چنانچہ وہ کسی کے گھر میں پناہ حاصل کر لی، اور وہ گھر چاہنے والے کا تھا، لیکن عبید اللہ بن زیاد کو یہ خبر مل گئی کہ امام مسلم اس گھر میں ہے، ہانی کے گھر میں، حضرت ہانی کے. تو ان کو بلوایا اور ان کو بلا کے کہا کہ تمہارے امام مسلم ہے، گھر میں ہے. پہلے تو وہ خاموش رہے، مگر پھر جب دیکھا کہ ان کو پتہ تو چل ہی گیا ہے تو کہا ہے، تو کہا ٹھیک ہے ان کو نکالو باہر. چنانچہ امام مسلم کو جا کر وہاں سے انہوں نے برآمد کیا اور امام مسلم کو قید بھی کیا، اور پھر اس کے بعد ان کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. گویا کہ یزید نے جس مقصد کے لیے ان کو بھجوایا تھا عبید اللہ بن زیاد کو، اس نے وہ اپنا مقصد حاصل کر لیا. رسول پاک پہ بھیجا ہے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. مبارک وسلم علیہ. وہ ہانی جس کے گھر میں وہ تھے اس کو بھی شہید کیا اور امام مسلم کو بھی شہید کر دیا. اب حضرت امام مسلم کے جو 2 بیٹے ساتھ وہاں سے آئے تھے ان کو امام مسلم نے کسی کے گھر میں بھیج دیا تھا، اپنے ساتھ نہیں رکھا تھا، تاکہ وہ موقع پاتے ہی ان کو واپس مدینہ شریف بھجوا دے، کیونکہ یہاں تو حالات سازگار نہیں ہیں. جو سوچ کر آیا تھا وہ تو ہو نہیں رہا. یہاں عبید اللہ بن زیاد آگے آئے اور وہ سب کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، لالچ دے رہا ہے، تو میری بھی خیر نہیں ہے، تو کم از کم بچوں کو میں واپس بھجوا دوں. تو کسی کے ساتھ ان کو بھیج دیا وہاں. اب جب امام مسلم کی شہادت ہو گئی تو یہ جو بچے تھے ان کو مشکور نامی داروغہ تھا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا، ان کے پاس تھے یہ. اس نے فیصلہ کیا کہ ان بچوں کو ایک قافلے کے ساتھ روانہ کرے. تو لے کر پہنچا، قافلہ جا رہا تھا مدینہ کی طرف، مگر قافلہ ذرا دور نکل گیا تھا. تو اس نے بچوں کو اشارہ کیا کہ آپ چلے جاؤ، آگے جا کے قافلے میں مل جانا. وہ بچے چھوٹے تھے اور رات کا وقت تھا، وہ راستہ بھول گئے. قافلہ تو ملا نہیں ان کو. سہم کر ایک درخت تھا
ایک تالاب تھا، تو درخت کے کوکھ میں جڑ میں چھپ کر بیٹھ گئے. تو ایک عورت کی کنیز آئی وہاں پر پانی بھرنے کے لیے، حبشن لونڈی. اس نے دیکھا صبح کا وقت کہ پانی میں عکس نظر آ رہا ہے، بڑے خوبصورت بچے ہیں. دیکھا ہے تو ادھر تو کوئی نظر تو کوئی آیا نہیں. اوپر دیکھا تو درخت کے کونے میں چھپے بیٹھے ہوئے. تو اس نے ان کو اتارا. یہ ڈرے ہوئے تھے، مگر اس نے کہا اس خادمہ نے کہ تم ڈرو نہیں، میں جس کی نوکرانی ہوں نا وہ اہل بیت پاک کی بڑی چاہنے والی ہے، امام حسین کی بڑی چاہنے والی ہے. تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس کے پاس لے کے چلتی ہوں، وہ تمہیں کھانا بھی کھلائے گی، پانی بھی پلائے گی، تمہارا خیال رکھے گی. تم چلو، تمہیں مہمان بنائے گی. یہ بیچارے اس کے ساتھ چلے گئے. وہاں اس کے گھر میں پہنچے تو واقعی یہی ہوا کہ اس عورت نے جب ان کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم تو امام مسلم کے بیٹے ہیں، امام حسین کے رشتہ داری میں ہیں، چچا زاد بھائی کے بیٹے ہیں. تو اس نے انہیں سینے سے لگایا، چومنے لگی، پیار کرنے لگی. وہ بڑی عورت کہ ارے میری تو خوش قسمتی ہے، میرے گھر میں تمہارے قدم آ گئے. تم نونہال امام حسین کے گھرانوں کے، اس نبوت کے گھرانے کے تم بچے ہو، تو میری تو قسمت اچھی ہے کہ تم میرے یہاں آئے ہو، برکت ہو جائے گی میرے گھر میں. بٹھایا ان کو، کھانا وغیرہ کھلایا اور ان کو سلا دیا، ایک کمرے میں لٹا دیا، لیٹ جاؤ. اب اس کا جو شوہر تھا وہ باہر تھا گھر سے، اور باہر یہ منادی ہو رہی تھی کہ مسلم کے بچوں کو، امام مسلم تو شہید ہو گئے، اب ان کے بچوں کو ڈھونڈو، اور بچوں کو کوئی پکڑے، اور بچوں کو کوئی زندہ گرفتار کرے اور ہمارے پاس پہنچائے تو اس کو انعام دیں گے ہم. تو اب لالچی لوگ لگ گئے تھے ڈھونڈ میں. تو یہ اس بڑھیا کا شوہر بھی ایک لالچی شوہر تھا، وہ بھی لگا ہوا تھا تلاش میں، ڈھونڈ رہا تھا. گھوڑا بھی مر گیا اس کا. اب وہ جب گھر میں پہنچا تو بیوی کو کہا بھائی میں تو سارا دن ڈھونڈ رہا ہوں بچوں کو. بیوی سہم گئی، ارے بچے تو ہمارے یہاں ہیں. خاموش، بتایا نہیں اس کو کہ بچے ہمارے یہاں چھپے ہوئے ہیں. اس نے کھانا وانا کھایا اور کھا کے جب لیٹ گیا تو آواز آئی بچوں کی. آواز اس لیے آئی کہ بڑے بھائی نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو، تمہارا سفر ہماری طرف ہونے والا ہے. اس نے چھوٹے بھائی کو بھی خواب بتایا. دونوں رونے لگے اس خواب کو دیکھ کر، جیسے کہ سہم گئے. تو اس کو آواز آئی بچوں کی کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے. اٹھا، کمرہ کھولا، دیکھا تو دونوں بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چپٹے ہوئے. اس نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے سمجھا کہ یہ تو ہماری اہل بیت کے چاہنے والے کا گھر ہے، کیونکہ عورت نے تو بہت ان کو اچھی طرح پیار سے کھانا وانا کھلایا تھا، بڑا اچھی طرح سے ان کی محبت سے خاطر مدارات کی تھی نا. ان کو کیا پتا تھا یہ بدبخت بندہ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو امام مسلم کے بچے ہیں. نے کہا اچھا تو تم ہی ہو. مزہ آ گیا میرا. تو چلو تمہارے کی تلاش میں تو میں سارا دن گھوم رہا ہوں، گھوڑا بھی میرا مر گیا سواری کا تمہارے خاطر، ادھر ادھر گھومتے گھومتے، اور تم میرے گھر میں آؤ. ان کو کھینچ کر لے گیا. عورت نے روکنے کی کوشش کی، اس کو بھی دھکا دیا، مارا کہ چھوڑو مجھے، میں مال و زر پاؤں گا، ان بچوں کو لے کر جاؤں گا. خیر لے کر آیا نہر فرات پر، اور وہاں لا کر ان کو کہنے لگا کہ تم اپنے سر جھکاؤ، میں تمہارے سر قلم کروں گا. انہوں نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، تمہیں سر قلم کر کے کیا ملے گا؟ کہنے لگا کہ یزید نے اعلان کروایا ہے کہ بہت سا مال ملے گا. انہوں نے کہا اگر تجھ کو مال کی خواہش ہے تو تو ہمیں لے چل مدینے میں، تو ہماری زلفیں بیچ دے وہاں جا کر، خریدار تجھے مل جائیں گے وہاں، ہمارے چاہنے والے، تو ہمیں وہاں لے چل، اللہ کا واسطہ تجھے. مگر وہ نہیں مانا. اور اس نے کیا کیا کہ تلوار اٹھائی، اور جب سر قلم کرنے کا ارادہ کیا
تو چھوٹے بھائی نے دوڑ کر کہا کہ یہ بڑا بھائی ہے میرا، اس کو چھوڑ دو، میرا سر کرم کر لو تو۔ بڑے بھائی نے کہا نہیں، یہ چھوٹا بھائی ہے، میں اس کو کیسے دیکھوں گا مرتا ہوا، تم پہلے مجھے میرا سر کاٹو پہلے۔ بہرحال اس نے بڑے یا چھوٹے کو پہلے تن سے سر کو جدا کر دیا اور نہر فرات میں ان کو بہا دیا جسم کو، اور وہ یزید کے دربار میں وہاں پر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کے پہنچا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ہم نے تو زندہ منگوایا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ تم مار کے لاؤ ان کو اور سر کاٹ کے لاؤ ان کو، اس کو بھی قتل کروا دی۔ اس طریقے سے ان کی جو وفات ہوئی ہے تو ان کے جسد مبارک جو ہے عراق میں ہی ایک شہر مقام ہے، وہاں پر ان کے مزارات شریفہ بنے ہوئے ہیں، امام مسلم کے بھی اور ان کے بچوں کے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ امام حسین کے گھرانے والے جنہوں نے اپنی جانیں بھی دی، اپنے بچوں کی جانیں بھی دی، میدان کربلا میں بھی جان دی، وہاں بھی بچوں کی جانیں دی، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین اللہم ربنا آمین۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے سلام لکھا، ہم روزانہ سلام پڑھ رہے ہیں نا، ہر ایک کی شان میں، صحابی ہو یا اہل بیت ہو۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی یہ سلام ہے۔ یہ کہتے تھے سب بصد ادب اے امام مسلم سلام لیجئے، یہ کہتے تھے سب بصد ادب اے امام مسلم سلام لیجئے، بچشم گریاں مدام اب اے امام مسلم سلام لیجئے، امام مسلم سلام لیجئے، امام مسلم سلام لیجئے، تمہارے معصوم بے کسوں پر، تمہارے مظلوم بے بسوں پر مدام رحمت و سلام رب اے امام مسلم سلام لیجئے، امام مسلم سلام لیجئے، امام مسلم سلام لیجئے، حسینیت پر کیا ہے قربان یہ جان و مال و متاع ایمان، کہ آخری وقت آیا جب اے امام مسلم سلام لیجئے، امام مسلم سلام لیجئے، امام مسلم سلام لیجئے، لب فرات، نہر فرات جہاں ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، لب فرات ان کے دو گلوں کا، ریاض مسلم کی بلبلوں کا، یہ تھا ترانہ بصد ادب اے امام مسلم سلام لیجئے، امام مسلم سلام لیجئے، امام مسلم سلام لیجئے، یہ علمی قادری رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، یہ علمی قادری حضی کا اور اس کے احباب و اہل دین کا، اے قاصد سید عرب اے امام مسلم سلام لیجئے،
اللہم ربنا آمین. کل شب عاشوراء ہے، عظیم رات ہے، اہم رات ہے. انشاءاللہ اپنے وقت پر محفل شروع ہو جائے گی. کوشش یہ ہوگی کہ 9:45 بجے محفل کا آغاز ہو جائے، تو آپ حضرات وقت پہ آنے کی کوشش کریں اور اپنے وقت پر ہی محفل انشاءاللہ ختم کرنے کی بھی کوشش ہوگی. کل شب عاشوراء کا بیان اور خاص کر حضرت سیدنا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر جو میدان کربلا کی طرف ہوا، کیونکہ امام حسین چل پڑے تھے. امام مسلم کا خط پانے کے بعد آپ راستے میں تھے، چل پڑے تھے، تو اس لیے وہ سفر کا حال کل ہوگا اور ذکر خیر بھی ہوگا، فضائل بھی بیان کیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کل کی رات بھی ہمیں صحت عافیت سے حاضری کی توفیق عطا کرے. پھر عاشورے کا دن جو ہوگا اس کی محفل دن میں ہوتی ہے، یہ آپ کے علم میں ہوگا، ہمیشہ رات میں نہیں ہوتی. یعنی منگل کو یوم عاشوراء ہے، منگل کو رات کو کوئی محفل نہیں ہوگی، دن میں 11 بجے سے 12 بجے تک ہوگی قرآن خوانی ایصال ثواب کے لیے شہدائے کربلا کی، ہر سال ہوتی ہے. اس کے بعد 12 بجے محفل کا آغاز ہوگا اور ظہر کے وقت تک محفل اختتام پہ ہو جائے گی. یہ عاشورے کی محفل ہوگی. اس کے بعد چونکہ 10 تاریخ ہے، ہمارے ہاں ہمیشہ 10 تاریخ کو 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے، مگر عاشورے میں رات کو محفل نہیں ہوتی، اگلے دن ہوتی ہے. لیکن اگلے دن بدھ ہے اور پھر اس سے اگلے دن جمعرات ہے، تو تیسرے دن سویم کی محفل کا بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں اہتمام. تو اس لیے یہ ارادہ کیا کہ عاشورہ جب ہو جائے گا تو رات کو تو کوئی محفل نہیں ہوگی، دوسرے دن بھی نہیں ہوگی. جمعرات کو عشاء کے بعد، جیسے یہ عشاء کے بعد محفل ہو رہی ہے، آپ تمام حضرات عشاء کی نماز میں شرکت کریں. اس میں سویم حسینی کی فاتحہ اور 11ویں شریف کی محفل دونوں ایک ساتھ ہوگی، وہ جمعرات ہوگی. اللہ تعالی ہمیں حاضری کی توفیق عطا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلطان کربلا آمین. سلطان کربلا کو امت کے پیشوا کو رحمت خدا کی شاہ شہیداں کی روح پر، ملت کے مقتدا کو ہمارا پڑھ کر درود ادب سے غلام حزیں تو کہ رحمت اللہ علیہ سلطان کر سلطان کر امت کے پیشوا کو یا حسین ابن علی آپ کے سر کا صدقہ آپ کے جو دو سخا آپ کے صبر و رضا فتح و ظفر کا صدقہ آپ کی عشق و محبت کی نظر کا صدقہ
آپ کے جو دو سخا آمین اللہم یا رب العالمین. نیاز حسینی کے لیے خادمین حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جن جن کو شوق ہے تعاون خیر کی توفیق عطا کرے. جنہوں نے دعاؤں کی درخواستیں پیش کی اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. یاسر قادری کا بھتیجا اسپتال میں ہے, بچہ ہے اور موذی مرض میں مبتلا ہے. اللہ اس کو شفا دے. بلند آواز سے آمین کہے. اللہ شفا دے. جمال قادری صاحب کے پوتے یاسین قادری کے بیٹا جو اسپتال میں ہے, آئی سی یو میں تھا, اب وارڈ میں ہے اور ابھی اسپتال میں ہی ہے. دعا کریں اللہ اس کو شفا عطا کرے. اللہ شفا عطا کرے. آمین. مجھ گناہگار کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو صحت شفا عطا کرے. عائشہ شوکت اور گھر والوں کے لیے دعا. عاطف قادری کے والدین کی صحت کے لیے دعا. احمد کے رزق روزی کے لیے دعا. اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین اللہم یا رب العالمین. جو آپ کو شربت پلایا جاتا ہے گلاسوں میں, وہ گلاس کم پڑ گئے تھے تو کچھ گلاس اور منگوائے گئے ہیں جن پر ہزاروں روپے کی لاگت آئی ہے. تو اگر ذوق و شوق ہو اور کل آپ کا آنا ہو اور اگر آپ اس میں کوئی حصہ لینا چاہیں تو وہ جمال الدین قادری جو یہاں ہوتے ہیں ان کو آپ اپنی طرف سے اس میں کچھ حصہ لے سکتے ہیں کہ یہ اس میں شامل کر لیں. کیونکہ جب بھی کوئی بڑی رات ہوتی ہے تو شربت وغیرہ گلاسوں میں پلایا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ گلاسوں میں شربت پلایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے قل فاتحہ پڑھ لی؟ ہاں نہیں پڑھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ جو روزانہ رات کو محفل ہو رہی ہیں ان میں آپ حضرات میں سے جن جن کو اللہ نے توفیق بخشی اور شوق بخشا وہ نیازوں میں حصہ لے رہے ہیں. شربت ہو یا یہ سو کی نیاز ہو, جو بسکٹ ہو رہا ہے, کھیر ہو رہی ہے, حلوہ ہو رہا ہے, آج حلیم شریف ہو رہا ہے, تو یہ سب نیازیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایصال ثواب کے لیے. انشاءاللہ پھر اس پر بھی گفتگو کریں گے. تو اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے اس میں اپنے حسب توفیق اللہ کی دی ہوئی توفیق سے حصہ لیا اللہ ان کو برکت عطا کرے. امام حسین رضی اللہ عنہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کو فراخی عطا کرے. آمین. یا اللہ یا رحیم یا رحمان. قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کی یہ جو حاضریاں ہیں ان کو قبول فرما. بقیہ حاضریاں کل کی رات اور پرسوں کا دن اس کی حاضری بھی ہم کو نصیب کر. اے اللہ جو کچھ ہم نے پیش کیا ہے قرآن حدیث درود و سلام اور ذکر خیر شہادت کے بیان, یا اللہ نظر نیاز سمیت سب کو قبول فرما. حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما. صحابہ کرام, اہل بیت اعظام, تابعین تبع تابعین, اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما. سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما. حضرت امام مسلم بن عقیل اور ان کے فرزندان کی بارگاہ میں نظر فرما. یا اللہ ہمارے مرشدان پاک کے ارواح کو ثواب دے. ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب دے. ہمارے عزیز و اقارب والدین پیر بھائیوں بہنوں کے ارواح کو ثواب دے. بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر.
تمام بیمار جو گھروں میں اور جو اسپتالوں میں جو بچے ہیں، جو بڑے ہیں، جو خواتین حضرات ہیں، یا اللہ مجھ گناہگار سمیت سب کو شفا عطا، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد، تندرست اور نیک اولاد نرینہ عطا، اور جو بچے بچیاں ہیں ان کے گھروں کو آباد کر، انہیں نیک رشتے عطا کر یا اللہ۔ شہدائے کربلا کے صدقے میں ہر بچے بچی کے گھر کو آباد کر، آمین۔ آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں رکھ، مرشدان پاک کے جان ایمان کا فیض عطا۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔